آپ کو ان گھڑیوں کی قیمت کا علم نہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس وقت نہ جانے تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں شراب کے دھندے میں لگے پڑے، جوئے میں لگے ہوئے ہیں، کنجریوں کے پاس مست بیٹھے ہیں۔ تم خوش نصیب نہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے مقدس کلام کے لیے بلایا۔ آج ان گھڑیوں کی تمہیں کوئی قیمت نہیں، لیکن پروردگار عالم کی قسم ہے جب اپنا نام اعمال پڑھو گے اور یہ ساتھ اور یہ گھڑیاں آئیں گی تو افسوس کر کر کے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دو گے، اے کاش ساری زندگی ہم نے اس طرح بسر کیوں نہ کی۔ یہاں کے دوستوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی، نام بھی بڑا اچھا ہے، کام بھی بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ہمارا کوئی پہلے سے طے کردہ پروگرام نہیں، لمبا چوڑا پروگرام نہیں، کبھی کبھی بھولے سے کراچی آ نکلتا ہوں، اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ 28-29 سال گزر گئے، وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے۔ اس بیماری کا علاج قبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بچپن میں آدمی امید رکھتا ہے ابھی جوان ہوں گا، بوڑھا بنوں گا، پھر کبھی جا کے موت آئے گی۔ جب بوڑھا ہو ہی گیا اب کیا تمنا ہے؟ اب کون سی حسرت باقی ہے؟ اب تو قبر آئے گی، ارادہ کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، پروگرام بناؤ یا نہ بناؤ، خدا کی قسم وہ آئے گی، وہ آئے گی۔ تم اگرچہ اس گڑھے کو قبر کہتے ہو، ہزاروں کو وہ بھی نصیب نہیں۔ کتنے لوگ قتل کر کے دریا میں پھینک دیے جاتے ہیں، نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن۔ کتنے ہی لوگ جانوروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ہم نے تو سچی بات ہے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا۔ سارے بوڑھے ابھی مر نہیں گئے، سن 47 کے حالات پوچھو تو صحیح۔ کروڑوں پتی لوگوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے، لاکھوں آدمیوں کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، لاکھوں آبرو خاک میں مل گئی، اور ہم پھر وہ کہ وہی، ہمارا کچھ بھی نہ بدلا۔ گڑگاؤں سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، پانی پت سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، دلی سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، روہتک کرنال سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے۔ اس آنے سے اگر کام چلتا تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ اٹھیڑے جاتے۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا گھاٹا پڑا؟ بستیاں چھوڑ کر آئے، باقاعدہ بہترین شہر میں رہتے ہو، اور ذہنی طور پر رات دن دوڑ میں لگے ہوئے ہو۔ میں تو کراچی اکثر آتا رہتا ہوں، رات کا 1 بجے جب بھی چائے کی پیالی کھڑک رہی بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ چائے چل رہی ہے۔ ارے چائے تو چلتے چلتے رات دن گزر گئے، تم کب چلو گے؟ تمہارا بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ تو میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی بات بتانے یہ پروگرام لے کر کے نہیں آیا، میں تو ایک بات عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی خدا نہ کرے یہ خبر دے دے کہ تمہارے گھر میں، مکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، دکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، فلاں تیرا نقصان ہو گیا، سر کے بل دوڑے گا۔ کراچی والوں، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں تمہارے ایمان کو آگ لگ گئی، تمہارے ایمان میں آگ لگ گئی، تمہاری عزت کو آگ لگ گئی، تمہاری آبرو کو آگ لگ گئی، تمہارے عقیدے کو آگ لگ گئی، تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔
اگر تیرا کوئی کیس سیشن کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، اور کوئی وکیل یہ کہہ دے کہ تم نے نقطہ صحیح اختیار نہیں کیا، موقف صحیح نہیں، جان نکل جاتی ہے۔ ارے میں قیامت کی پیشی کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تم نے اپنا موقف آج تک صحیح نہیں کیا۔ وہ پیشی ہے جہاں سے کوئی نہ بچ سکا۔ میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جمع، آواز آئے گی، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا، جو سارے جان کا پالنہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ تمام کے تمام کہتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں تو پتہ بھی نہیں او پروردگار، اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ وہ خدا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے۔ فرمایا پہاڑ کی غار میں کیڑا حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے چھپ کر؟ یہ رات دن کی زندگی پہ کبھی غور تو کرو، کون بچ سکتا ہے اس کی نظروں سے؟ مگر آج ہمارا یقین نہیں، آج وہ مزاج نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج بنایا۔ مکان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دکان کی 2 ہونی چاہیے، 2 کی 4 ہونی چاہیے۔ ارے بھائی ایک ہی تمنا ہے، ہر بچے کا اپنا اپنا ٹھنڈا بن جائے، بس پھر یاروں کو کوئی غم نہیں۔ دھندے کا فکر ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہر بچہ میری قبر کا وارث بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس جماعت، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، میں قسم کھا کے اپنے عقیدے اور یقین کی بنا پر کہتا ہوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تمہیں کلمہ نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تمہیں قرآن نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تیرے ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو حلال کا پیدا نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج تو مسلمان بنا پھرتا ہے، اور صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہے، کوئی جنرل بنا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا بننا بنانا اور بلال کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ورنہ تمہیں کون پوچھتا؟ آج ہمارا جو زاویہ نگاہ بنا ہوا ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہوا، کوڑیوں کھولتا، ہر وقت دھوکے کی سوچتے ہیں، ہر وقت فریب کی سوچتے ہیں۔ گاہک آتا ہے دکان پہ، وہ کہتا ہے خدا کرے یہ دکاندار کو چیز اٹھانے پڑے، کو ایک دفعہ جائے صحیح، میں اس کو ابھی رگڑا دیتا ہوں۔ اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ نوٹ گننے میں لگ تو صحیح، میں تجھے ابھی چٹ کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے دونوں کا، کس فکر میں ہیں، کس اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ آخرت کے لیے۔ بدقسمت قوم، امریکہ کے یہودی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، عیسائی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، اور صحابہ کرام تمہارا کون سا مال کھا کے مر گئے جو تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو؟ کس کی دولت ابو بکر نے کھائی؟
کس کی دولت فاروق اعظم نے اڑائی، کس کی دولت بلال نے اڑائی؟ ارے وہ لوگ نہ ہوتے تو آج تم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہو۔ کئی لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، اگر کوئی صحابہ کرام کو بکواس کرے، چھوڑو میاں اپنی زبان گندی کرتا ہے، چھوڑو تمہیں کیا لینا، جیسی کرے گا خود بھرے گا۔ اگر وہی آدمی تجھے بیٹی کی گالی نکال دے پھر تو نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے بہن کی گالی کوئی نکال دے پھر تو نہیں کہتا اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے کوئی ماں کی گالی نکال دے پھر تو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ میری ماں تو لاہور ہے، وہاں تک ڈاک میں پارسل ہو کے گالی جانے سے رہی۔ اور میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کروڑوں بیٹیوں کی عزت، کروڑوں بہنوں کی آبرو اور کروڑوں لاکھوں ماؤں کی عصمت قربان کر دوں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک۔ تمہیں معلوم ہے خدا بندے کریم کو اما عائشہ صدیقہ کی اداؤں پہ اتنا پیار آیا کہ حجرے عائشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا۔ قرآن وہاں اترا، فرشتوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا۔ آج ساری دنیا کا مطمع نظر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے۔ یہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 18 برس تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارے۔ اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے ہی تجھے پھانسی لگتی ہے۔ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو، زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے، فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سکین سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ آج میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ۔ میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ آج تک لوگوں کی سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی،
امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔